ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار، حالانکہ وہ کافر تھے. کافر کی جمع ہے کفار، کافرون بھی ہوتی ہے، کفار بھی ہوتی. اولئک، یہی لوگ، علیہم ان پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور ملائکہ کی، والناس اجمعین اور سارے انسانوں کی. اجمعین کا روٹ کیا ہے؟ جیم میم عین، جمع یعنی سارے کے سارے، اجمع. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اور وہ کفار تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت. کفر آپ کو معلوم ہے کس کو کہتے ہیں نا؟ حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار کرنا. والملائکہ، فرشتوں کی، والناس اجمعین، سب انسانوں کی. اور کفر کا ایک معنی چھپانا، چھپانا. تو اس آیت میں یہاں کون سا معنی کریں گے آپ؟ یہ چھپانے کی طرف پھر بات ہو رہی ہے. یعنی کیا کہا گیا؟ بیان کرو، بتاؤ، سب کرو. جو توبہ کر لے گا وہ چھٹ جائے گا، اور جو چھپائے گا پکڑا جائے گا. اور پھر اس میں چھپانے میں پھر آگے اس کی مزید وضاحت ہوگی نا. صرف یہ نہیں کہ جو نہیں بتائے گا وہی پکڑا جائے گا. اس سے مراد یہ کہ جس نے حق کو پہچان لیا پھر اقرار نہیں کیا، یہ بھی چھپانے میں آتا ہے نا. حق جان لیا، پہچان لیا، مان لیا، لیکن اظہار نہیں کیا. اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ ایمان ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. کوئی شخص کہ ہاں میں دل میں مسلمان ہوں، کافی نہیں. کیا شرط ہے اس کے لیے؟ ڈکلیئر کرے. ڈکلیریشن ضروری ہے نا. یہ نہیں ٹھیک ہے وقتی طور پر اگر کسی مصلحت کے تحت کسی نے ایمان ابھی چھپایا ہوا کہ وہ انتظار کر رہا ہے کسی خاص موقع کا کہ میں اس پر پھر اعلان کروں، لیکن جیسے اب وہ آل فرعون کا ایک شخص جو تھا ایمان چھپائے ہوئے تھا، پھر ایک خاص موقع ہے تو وہ بول اٹھا، ظاہر کر دیا. تو بات یہ ہے کہ یعنی حق کو چھپانا نہیں بلکہ اس کو واضح کرنا ہے. اور جو چھپانے کی حالت میں ہی اور انکار کی حالت میں ہی مر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کام ہمارا ہے ہی نہیں، تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت. خالدینہ، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا. کیا روٹ ہے؟ خے فے فے، تخفیف اسی سے ہے. انہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم، اور نہ وہ، ینظرون. ویسے تو نظر کرنا ہوتا ہے لیکن مراد یہاں ڈھیل دینا، مہلت دینا ہے. اور نہ وہ نظر کیے جائیں گے یعنی دیکھے جائیں گے، یعنی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، ان پہ توجہ نہیں دی جائے گی. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور ان کو کوئی بریک نہیں ملے گی، نہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی بیچ میں کوئی آرام کرنے کو نہیں ہوگا، یعنی آرام نہیں ہو سکے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت عذاب ہے، جس میں انسان کو پھر سانس لینے کی مہلت نہ ہوگی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. الہ کا جو روٹ ہے حمزہ لام ہے یا پھر واو لام ہے بھی کہا گیا ہے. جب سے میں نے عرض کیا تھا نا کہ بعض الفاظ کے لیے دو روٹس بھی ہوتے ہیں، تو بعض نے کہا کہ اس کا روٹ حمزہ لام ہے اور بعض نے کہا کہ واو لام ہے، جیسے والہانہ طور پر نہیں آپ کہتے والہا، اور بعض نے کہا کہ حمزہ لام ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس سے عقل دنگ رہ جائے. الذی تتحیر فیہ العقول، جس میں انسان کی عقل حیران ہو جائے، عقل حیران ہو جائے. یعنی الہ وہ چیز جسے عقل نہیں پا سکتی. عقل بہت چھوٹی ہے کہ وہ اس کا ادراک کر سکے، بیونڈ امیجنیشن تھنکنگ، تو وہ ہوتا ہے الہ. ہم اس کا معنی معبود کرتے، جس کی عبادت کی جائے. عبادت کیا ہوتا ہے؟ عاجزی اور محبت. ٹھیک ہے نا. الخضوع والتذلل، اور شدید محبت کے ساتھ جھکنا کسی کے آگے.
تو الہ کون ہوتا ہے؟ جس کے آگے انسان شدید محبت کے ساتھ جھکتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. عام طور پر انسانوں نے کیا کیا، یا انسانوں کی غلطی کیا تھی کہ وہ دنیا میں جس چیز سے بھی مرعوب ہوئے، حیران ہوئے، اسی کے آگے جھک گئے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ستارہ دیکھا، مرعوب ہوئے، یہ میرا الہ ہو سکتا ہے. پھر ڈوب گیا تو وہ روب ختم ہو گیا. پھر چاند دیکھا تو کہا یہ ذرا اس سے بڑا ہے، چمکدار ہے، وہ بھی ڈوب گیا. کہا یہ بھی نہیں الہ ہو سکتا، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. پھر وہ بھی فلما افلت، جب ڈوبا کہنے لگے یا رب اگر تو مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں تو بھٹک جاؤں گا. یہ نہیں الہ ہو سکتا جو ڈوب جائے، کیونکہ جب تک وہ چمکتا ہے تو بڑا حیران کرتا ہے چمک چمک کے، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے. تو الہ وہ نہیں ہو سکتا جو کبھی چمکے اور کبھی نہ چمکے، وہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنا چاہیے. کہ الہ پھر ان سب چیزوں سے بیونڈ ہے، کوئی جو نظر نہیں آ رہا. لیکن بنیادی معنی الہ کا کیا ہے کہ جس کے بارے میں عقل حیران رہ جائے. یہ دیکھیے یہاں آپ کو تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے نا، جب میں ڈیٹیل میں جاتی ہوں تو پھر وہ ڈیٹیل روح تک جانے کے لیے ہوتی ہے، ترجمہ آپ اس کو نہ سمجھا کریں. ابھی آپ کیا کریں گے، الہکم کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ تمہارا الہ یہ تمہارا معبود، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ باتیں نہیں لکھیں گے وہ جس کے اوپر عقل حیران ہو جائے اس کے بارے میں کہا جائے. وَإِلَٰهُكُمْ، اور الہ تمہارا، معبود تمہارا، الہ واحد، الہ ایک ہی ہے. واحد کا روٹ واحد دال، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی. الرحمن، جو بہت مہربان، الرحیم، جو بار بار رحم کرنے والا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد. پہلا سبق جو یاد رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے، یعنی انسان کا الہ ایک ہی ہے، اور وہ ایک ہی اس قابل ہے کہ انسان اس کو پوجے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے ہمیں سب کچھ دیا، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اور وہی مہربان اور رحیم ہے. لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم. یہ اسی کی رحمت ہے کہ ہم اس زمین پر موجود ہیں، اور پھر چونکہ پلٹنا بھی اسی کی طرف ہے، اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اسی کے نام کر دے. اپنے اعلیٰ ترین جذبات، عقیدت، اطاعت، فرما برداری، سجدہ، صدقہ، نماز، ہر چیز اسی کے لیے، اسی کو معبود سمجھے، اسی کے آگے جھکے، اور صرف اس کے آگے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اِنَّا، بے شک، فی خلق السماوات، خلق کہتے ہیں تخلیق کو، پیدائش کو. السماوات، سما کی جمع، والارض، اور زمین، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں. واختلاف کا لفظ ہے خے لام فے سے، خلف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیچھے آنا. تو اختلاف ایک دوسرے کے پیچھے آنا. انسانوں میں بھی جب اختلاف ہوتا ہے تو وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اللیل، رات، والنہار، اور دن، رات اور دن کے اختلاف میں، ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں. والفلک، اور کشتیاں. اب یہ تو سنگولر لکھا ہوا ہے اور کشتیاں کیوں ترجمہ کر رہی ہوں میں؟ ال کی وجہ سے نہیں. فلک جو ہے نا اسم، تو بعض اسم جو اسم جنس کہلاتے ہیں اس میں واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کا معنی اسی ایک لفظ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہیں جو یعنی تمہیدی طور پر آپ کو بولی جا رہی ہیں تاکہ آپ سن لیں اور بس اتنا یاد رکھ لیں یہ اسم جنس ہے اور اس میں واحد جمع بھی ہوتا ہے، دیٹس اٹ، ابھی اتنا ہی کافی. اور کشتیاں التی، وہ جو تجری، چلتی ہیں. تجری کا روٹ ہے جیم رے، یہ تیز چلنا، بہنا. اور آگے بھی آ رہا ہے کسی چیز کو لے کے چلنا، بما، ماں کا مطلب یہاں وہ سامان ہے. فی البحر، سمندر میں.
بما ساتھ اس کے جو، یعنی وہ سامان جو ینفع نفع دیتا ہے، نون فی عین، الناس لوگوں کو، وما اور جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے من السماء آسمان سے، من ماء پانی سے، فاحیا پھر زندہ کیا، کیا روٹ ہے یہ بہی ساتھ اس کے، کس کے؟ پانی کے، الارض زمین کو، بعد موتہا بعد اس کی موت کے، یعنی اس کی مردنی کے، یعنی اس کے مر جانے کے۔ موت بھی کیا ہے؟ بیسیکلی مصدر ہے، مرنا۔ وبث اور اس نے پھیلا دیے، بسا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو منتشر کرنا، پھیلانا، اڑانا۔ کبھی آپ نے کسی کسان کو بیج پھینکتے دیکھا ہے؟ زمین میں جب وہ بیج سپریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو کسان ہاتھ میں بیج لے کے یوں سپریڈ کرتا ہے نا، اگر کبھی دیکھا ہو گندم اگاتے ہوئے تو بہت دلچسپ سین ہوتا ہے، یوں اس کے جھولا سا پکڑا ہوا تو اس میں سے نکال کے یوں پھینک رہا ہوتا ہے۔ اس عمل کو بس کہتے ہیں، یہ بس ہوتا ہے، بس پھیلا دیے، بکھیر دیے۔ فیہا اس میں، من کل دابہ ہر قسم کے جانور۔ دابہ کا لفظ ہے نا، یہ دال بے سے ہے، دال بے۔ دبیب کہتے ہیں رینگنے کو، رینگنا۔ سب سے آہستہ چال کے لیے دبیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو مراد اس سے کیا ہے؟ چلنے والا۔ دابہ چلنے والا، یعنی ہر وہ جاندار جو چلنے والا ہے۔ مثلا کون کون چلتا ہے؟ انسان اور اینیملز اور کیڑے مکوڑے۔ تو دبیب سب سے سلو چال، اور مجھے نہیں معلوم دنیا میں کس جانور کی چال سب سے سلو ہے، چلیے اس کو فائنڈ آؤٹ کریے، ٹھیک ہے؟ یہ دلچسپ بات ہے، سوچئے کون سی چیز۔ لیکن دبیب عربی میں اس چال کو کہتے ہیں جو سب سے سلو ہوتی ہے۔ اچھا، چال یا چلنا جو ہے یہ لائف کا سمبل ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز زندہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کسی کیڑے کو کہ جیسے وہ ایسے لگتا ہے جیسے مرا پڑا، تو آپ ذرا سا پاس ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ چلنے لگتا تھا، وہ کہتے ہیں یہ زندہ ہے ابھی۔ تو جو چال ہے وہ زندگی کی علامت ہے، حرکت۔ تو یہ لائف جس کے اندر بھی ہے، تو اسی لیے دابا کا پھر ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ جاندار، ہاں، جاندار یا جانور۔ جانور کیا ہے؟ جان والا۔ جاندار کیا ہے؟ جان والا، یعنی زندہ۔ تو دابا یعنی جاندار یا جانور۔ وہ تصریف الریاح، تصریف کا جو روٹ ہے سواد ریفے، صرف، پھیرنا، صرف۔ آپ نے گرامر کے لیے 2 لفظ سنے ہوں گے، صرف اور نحو، سنے ہیں کبھی؟ صرف اصل میں فعل کا علم ہوتا ہے کہ اس میں فعل کدھر پھر گیا، جیسے فعل یفعل، افعل لا تفعل۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی تصریف ہے، صرف ہے، یعنی پھر گیا۔ تو فے این لام جو ہے وہ کبھی کسی شیپ میں آ جاتا ہے، کبھی کسی میں، کبھی کہیں گھوم گیا، کبھی کہیں گھوم گیا، تو وہ اس کو صرف کہتے ہیں، جو افعال کا علم ہے۔ تو تصریف یعنی پھرنا، گھومنا، کس کا؟ الریاح، ہواؤں کا۔ ریح کی جمع، ریح کی جمع ریاح۔ ریاح کا روٹ جو ہے وہ رے واو ہے۔ ہوائیں بھی کبھی شمال سے آتی ہیں، کبھی جنوب سے آتی ہیں، کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، کبھی گرم ہوتی ہیں، کبھی بارش اور بادل لاتی ہیں، کبھی آندیاں لاتی ہیں، کبھی بادل لے آتی ہیں اور کبھی آئے ہوئوں کو اڑا کے لے جاتی ہیں۔ تو تصریف الریاح، ہواؤں کا گھومنا پھرنا۔ کبھی آپ نے ویدر کا وہ دیکھا ہوگا تو اس میں عموماً کیا دکھاتے ہیں؟ ہواؤں کے ڈائریکشنز دکھاتے ہیں کہ کدھر سے آ رہی ہیں آج۔ تو یہی تصریف الریاح۔ والسحاب، اور بادل۔ سحاب وہ بادل ہوتا ہے، بادلوں کی کئی قسمیں، پیچھے کوئی قسم پڑی ہے؟ غمام، غمام کا لفظ ہے نا، اس کا روٹ غم ہے، غین میم میم، یعنی ایسا کلاؤڈی سیزن جو ہوتا ہے نا جس میں انسان ڈپریسڈ فیل کرتا ہے نا، تو غمامہ بادل کو کہتے ہیں، غم کو ڈپریشن بھی کہتے ہیں جیسے۔ تو ان دونوں میں آپس میں ایک لنک ہے، کیونکہ بادل بھی چھا جاتے ہیں نا اور غم بھی دل کے اوپر چھا جاتا ہے، تو ان میں ایک طرح سے لنک۔ خیر،
سحاب وہ بادل جسے ہوائیں اڑا کے آسمان پہ پھیلا دیتی ہیں. سین ہے بے سحب روٹ ہے سحاب کا. المسخر جو مسخر کیے گئے، مسخر کا روٹ ہے سین خیرے، کسی کو مجبور کرنا، قوت کے ساتھ فرما بردار بنانا، خدمت پہ معمور کرنا. تو مسخر جو خدمت پہ معمور ہیں، تو بادل کس کی خدمت پہ معمور ہیں؟ انسانوں کی خدمت پہ. بلا اجرت کسی کی خدمت میں لگانے کو کہتے ہیں. کیا پے کرتے ہیں ان کو آپ؟ اس خدمت کے عوض آپ بادلوں کو کیا دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اتنا پانی مفت میں آتا ہے آسمان سے. مسخر کا معنی سین خیرے، کسی کو مجبور کرنا، بلا معاوضہ کسی سے کام لینا، خدمت لینا، مسخر کرنا. اب آپ دیکھیں کہ ہوائیں کیا کر رہی ہیں. ہوائیں آ رہی ہیں اور وہ بادلوں کو جدھر جی چاہتا ہے اڑا کے لے جاتی ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس کو جب میں پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ بادل بھی ایسے منہ اٹھا کے نہیں چل رہے. بظاہر ایسا لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. یوں ہی لگتا ہے نا ایسے جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کدھر جا رہے ہیں. جی ایک دم تیز جا رہے ہوتے ہیں. وہ مجبور ہیں ادھر جانے پہ. مسخر کا یہی معنی ہے، مجبوراً کسی کو خدمت پہ لگانا، بلا معاوضہ خدمت پہ لگانا. تو یہ خادم ہے آپ کے جو آپ کے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہیں، بغیر کسی معاوضے کے آپ کو خدمت فراہم کر رہے ہیں. وہ صدقے کے باب میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شخص کہیں کھڑا تھا تو اس نے بادل سے آواز سنی کہ اسے آواز آ رہی تھی کہ جیسے کسی نے کہا کہ فلاں کی زمین کو پانی پلاؤ، فلاں جگہ برسو جا. اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا آواز ہے اور یہ کون بول رہا ہے. تو ظاہر فرشتہ ہی ہوگا، یہ صحیح حدیث ہے. تو بہرحال وہ بادل چل رہا تھا تو وہ پیچھے پیچھے چلنے لگے کہ اچھا یہ کہاں جاتا ہے، کہاں برستا ہے. بہرحال وہ ایک ٹیلے کے اوپر برسا، پتریلی زمین برسا، اور وہاں سے سارا پانی ایک طرف کو جمع ہوا، اکٹھا ہوا اور بہتا بہتا ایک خاص علاقے میں گیا. تو وہ پہلے تو بادل کو دیکھا برستا کہاں، جب برسا پھر پانی کے پیچھے چلا تو دیکھا کہ ایک شخص آگے کدال لے کے پانی لگا رہا اپنے کھیت کو. تو اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا تم میرا نام کیوں پوچھتے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ نام بادل میں سنا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں کی زمین کو پانی لگاؤ، اور یہ تم ہی ہو جو اپنی زمین کو وہی پانی لگا رہے ہو جو بادل سے برسا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ تمہارا عمل کیا ہے، تم کرتے کیا ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے یعنی یہ مسخر کیا اور تمہیں خاص فائدہ پہنچایا. تو اس نے کہا کہ جو میری پیداوار آتی ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک دوبارہ اسی زمین کے اندر، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتا ہوں. تو انسان جب دیتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کو واپس نہیں ملتا. پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے وہ رزق اس تک پہنچا دیتا ہے. اور اگر دیکھیے کہ بادل کے ذریعے پہنچایا تو واٹر سائیکل تو ہے یہی چیز نا، جو نیچے اترتا ہے پھر اتنا ہی اوپر چڑھ جاتا ہے. اور صدقہ بھی اسی طرح، جو تم دیتے ہو، ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اتنا اور لے آتا ہے. جیسے واٹر سائیکل میں جو برستا ہے اتنا پھر دوبارہ اوپر چڑھ جاتا ہے، تو وہ پورا ہوتا رہتا ہے. ایسے ہی تم جو نکالتے ہو اتنا پیچھے سے اور آ جاتا ہے، اور وہ سائیکل چلتا رہتا ہے. جو تمہارے حصے کا وہ تمہیں مل کے رہتا ہے. لیکن انسان اس کو جانتا نہیں نا، وہ دیتے ہوئے بخل کرتا ہے کہ میرا کیا بنے گا. بھی تمہارا بن جائے گا اور تمہیں مل کے رہے گا. والسحاب المسخر بین السماء والارض، وہ السحاب یا بادل جو مسخر ہے آسمان اور زمین کے درمیان. لآیات، البتہ نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ آیت ان کی جمع ہے لقوم یعقلون، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے. کہ کون ہے تمہارا الہ جس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور اس کی اب کچھ تفصیل. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں، والارض اور زمین کی، یعنی لوگوں آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرو.
یہ ہمارے سامنے پھیلی ہوئی جو کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، الہ کا تعارف ہے. کون ہے الہ؟ جس نے یہ سب کچھ بنایا. اس کی ہلکی سی جھلکی پیچھے بھی آپ دیکھ چکے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. وہاں زمین اور آسمان کے بنانے کی وجہ بتائی، اور یہاں زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرنے کو کہا گیا کہ اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. سورۃ قاف میں آتا ہے آسمان کے بارے میں، افلم ينظروا الى السماء، ان لوگوں نے کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، کس طرح ہم نے اس کو بنایا، وزیناہا، کس طرح اس کو زینت بخشی. دن میں بھی آپ دیکھیں آسمان کے رنگ، شام کو جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت دیکھیں آپ کہ اس کے مختلف رنگ جو ہیں کس طرح آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور کیسی وہ زینت ہے آسمان کے لیے. دن کی روشنی میں اور کلر ہے، شام کے وقت اور ہے، صبح کے وقت اور ہے، پھر بادل آ جائیں تو ایک اور ہی نظارہ ہے. تو زیناہا، اور پھر رات کو شدید اندھیرے میں ایک اور زینت، اور وہ چاند ستاروں کی. وما لہا من فروج، اور کہیں کوئی رخنا نظر نہیں آتا تمہیں. یعنی آسمان تمہارے لیے وسیع نشانی ہے اللہ کی پہچان کی. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الملک میں، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ جس نے 7 آسمان طے بطے بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. فرجع البصر، پھر نگاہ دوڑاؤ، بار بار دیکھو، جب چاہو، جتنا چاہو، جیسے چاہو دیکھو. ہل تری من فطور، کیا کہیں کوئی رخنا، کہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر اپنی نگاہ بار بار پلٹاؤ. ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی اور تمہیں آسمان میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی، کوئی دراڑ، کوئی فطور، کوئی فروج، کچھ نہیں. انتہائی سموتھ اور بالکل ایک جیسا زبردست اور خوبصورت سجا ہوا. تو یہ کیا ہے تمہارے لیے؟ نشانی ہے. نشانی کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ سب سے آخر میں آپ دیکھیے ان سب چیزوں میں لآیات، جو کہ آیت کے آخری حصے میں، اس لیے میں وہاں سے اس کو وجہ بیان کر رہی ہوں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو کیوں پیدا کیا، تاکہ وہ انسانوں کے لیے کیا بنے؟ نشانی بنے. کس چیز کی نشانی؟ اپنے الہ کو پہچاننے کی، تاکہ انسان پھر اسی کے آگے جھکے جس کے اتنے کمالات ہیں. اور زمین کی طرف دیکھے انسان، زمین کیسے نشانی ہے؟ سورۃ قاف میں آتا ہے والارض مددناہا، زمین کو ہم نے پھیلا دیا. والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے کیل گاڑ دیے، یعنی پہاڑ ٹھوک دیے. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں ہم نے طرح طرح کے بارونق پودے اگائے. تبصرتاً، دیکھنے کے لیے، یعنی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں یہ سب چیزیں. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی ویرائٹی کیوں ہے، آخر کوئی فائدہ بظاہر تو نظر نہیں آتا. اب پھول، کتنی تھوڑی زندگی ہے ان کی. بعض درختوں کے پھول آپ نے دیکھے ہوں گے ہارڈلی ہفتہ 10 دن رہے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد سب ختم. آخر کیا غرض ہے اس کے پیچھے کہ ایک دفعہ درخت اتنے سج جائیں کہ نظر یا نگاہ نہ ہٹے، اور پھر کچھ دن کے بعد وہ سب ختم ہو جائے. تبصرتاً، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہو، آپ واک کو نکلتے ہیں، مختلف طرح کے درخت دیکھتے ہیں، اتنے خوبصورت پھول، خوشبو، رنگ، نظارہ کہ انسان دیکھتا ہی رہ جائے، پھر کچھ دن کے بعد ختم. انسان سوچتا ہے ان کی زندگی کا کیا مقصد تھا، کیا مقصد تھا؟ یہ تھوڑے دن کی باہر دکھا کے کہاں چلے گئے؟ پھول آپ دیکھیں، تبصرتاً، دیکھو، یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں اپنے بنانے والے کی. اور دیکھیں نا، کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں آپ ان سے دوائی بنا لیتے ہیں، کچھ کو کھا لیتے ہیں، کچھ سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر ان پھولوں کا کیا مقصد ہے؟ کتنا زبردست آرٹ ہے اللہ کا،
کتنی خوبصورتی ان کے اندر. یہ کیا بتاتے, یہ کیوں اگے, کیوں کھلے اور کیوں ختم ہو گئے؟ تبصرتاً, آپ کے دیکھنے کے لیے کہ آپ پہچانے اپنے رب کو, و ذکرا, یاد دہانی کے لیے, لکل عبد منیب, ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی, لازماً پلٹ پلٹ کے اپنے رب کی طرف جائے گا. ہر چیز کو دیکھ کے اسے رب یاد آئے گا. وہ غافل ہو کے ان پھولوں کو نہیں دیکھ سکتا, وہ ان میں کھو نہیں سکتا. ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب تک پہنچتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے. اور پھر واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں. یہ ایسا کیوں ہے؟ رات آتی ہے پھر دن آ جاتا ہے, پھر رات پھر دن, سائیکل چل رہا ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے. قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. الفرقان 62. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا, خلفہ, ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں اور یا خدا کے شکر گزار بننا چاہیں. یہ بھی شکر گزاری کا ذریعہ ہے. کیسے شکر گزاری؟ کہ دن ہوتا ہے, ہم کام کرتے رہتے پھر تھک جاتے ہیں, پھر شکر کرتے ہیں کہ رات آئی. جب رات بہت دیر سے آتی ہے تو صحیح قدر ہوتی ہے رات کی, ہر چیز لیٹ ہو جاتی, طویل دن ہے, تو پھر انسان قدر کرتا ہے کہ شکر ہے رات ہے تو صحیح, بالکل ہی غائب نہیں. اور اسی طرح جب رات آتی ہے تو پھر انسان نیند پوری کر کے پھر اس کا دل کیا چاہتا ہے, اٹھے کوئی کام کرے, تو کب اٹھتا ہے؟ جب روشنی ہوتی. تو یہ انسان کو یاد دہانی کرانے کے لیے ہے, ایک تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی, اور ایک اللہ کا شکر ادا کرنے کی. دن آتا ہے تو بندہ شکر کرتا ہے, رات آتی ہے تو بندہ شکر کرتا ہے, حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ القصص آیت نمبر 73 وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, یہ اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے. کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, کہ رات میں سکون پاؤ اور دن میں کام کرو, اس کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ نعمتیں کس لیے دی ہیں؟ کہ شکر گزار بنو, شکر ادا کرو. کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اگر اللہ تعالیٰ تمہارا دن قیامت تک طویل کر دیتا تو کون تھا وہ رب جو تمہیں رات لا کے دیتا؟ کون تھا تمہارا الہ جو تمہیں رات فراہم کرتا جس میں تم سکون پاتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور واقعی اس معاملے میں انسان کتنا بے بس ہے, کتنا بے بس ہے کہ اگر رات ختم نہ ہو تو آپ دن نہیں لا سکتے. سارے لوگ مل کے بھی دن نہیں اسے بنا سکتے. قطرے جتنا بھی, بال برابر, ذرے برابر کسی انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں, اس کے پاس کوئی گنجائش اور کوئی طاقت ہی نہیں کہ وہ کیا کرے, اس میں کوئی تبدیلی کر سکے, رات کو دن بنا سکے یا دن کو رات بنا سکے. تو یہ رات کا رات ہونا اور دن کا دن ہونا دراصل کیا ہے؟ اللہ کی پہچان. اور پھر اس کے کچھ اور فائدے بھی کہ سکون پاؤ اور کام کاج کرو, اور پھر نتیجتاً تم شکر گزارو اسی کے جس نے یہ سب بنایا, کیونکہ تم نہیں بنانے والے یہ, اور نہ ہی کوئی اور بنا سکتا ہے. والفلک, اور کشتیاں, التی تجری فی البحر, اتنی بھاری بھرکم پہاڑوں جیسی ہو کے بھی سمندر میں چلتی چلی جاتی ہیں, اتنی لائٹلی جاری ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. بما ينفع الناس, اور دیکھو ان کشتیوں میں کیسے کیسے فائدے ہیں تمہارے لیے, کتنا کچھ سامان اٹھا کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے. اب دیکھیں کہ بائی ایئر بھی آپ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھاتے ہیں, مگر اتنا نہیں لوڈ کر سکتے جہاز کے اوپر. ہوائی جہاز کے اوپر اتنا بوجھ نہیں آپ ڈال سکتے جتنا آپ کس پہ ڈالتے ہیں, سمندری جہاز پہ ڈالتے ہیں یا کشتی پہ ڈالتے ہیں. اور پھر کتنا چیپ بھی ہوتا ہے نا اس کے مقابلے میں.
یہ پانی کو مسخر کیا اللہ نے تمہارے لیے، تو یہ سب کچھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے، رواں دواں ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، اور تمہارے سامان ادھر سے ادھر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ وما انزل اللہ، اور جو اللہ نے اتارا، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی سے، یعنی بارش برستے کو دیکھو، اس میں بھی نشانی۔ فأحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ ایک زندگی کا سامان نظر آتا ہے۔ جب خزاں آتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے لائف ختم ہو رہی ہے، بہار آتی ہے تو ایسے لگتا ہے زندگی لوٹ آئی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ درختوں کی زندگی لوٹتی ہے، پرندے وغیرہ بھی سب غائب ہو جاتے ہیں نا جب خزاں آتی ہے، ان کے ٹھکانے ہی نہیں رہتے، گھونسلے ہی نہیں رہتے، چلے جاتے ہیں، وہ بھی مائگریٹ کر جاتے ہیں۔ پھر جب پتے اگتے ہیں تو پھر پرندے بھی واپس آ جاتے ہیں، ان کی بھی چونچو شروع ہو جاتی ہے، اور ایک لائف محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر احیا، زندہ کیا، بہل ارض، زمین کو اس کے ساتھ، یعنی زمین نے آپ کے لیے سبزہ نکالا، بعد موتہا، مرنے کے بعد۔ تو اس میں بھی نشانی ہے، یعنی اس تبدیلی کو بھی انسان نوٹ کرے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہر چیز میں اپوزٹ چیز کو دکھایا جا رہا ہے نا، آسمان اور زمین، رات اور دن، بارش برسنا اور زمین کی زندگی اور موت۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں ہر طرح کے جانور بکھیر دیے، پھیلا دیے۔ آپ اگر کوئی ایسا میپ دیکھیں نا کہ جس میں یہ شو کیا گیا ہو کہ کس علاقے میں کون سے جانور ہوتے ہیں، بعض اوقات کنٹری کے حد تک تو وہ دکھاتے ہیں بچوں کو کہ یہ اس علاقے میں بھینسیں ہوتی ہیں، یہاں چڑیا ہوتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، فلاں فلاں۔ تو اس طرح پوری زمین کیا ہے، ایک پورا پھیلا ہوا کینوس ہے جس پر طرح طرح کی تصویریں ہیں، یعنی تصویر کے مختلف رنگ ہیں۔ ایسا لگتا نہیں جیسے پوری ایک سینری پینٹ کی جا سکتی ہے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے، یعنی ایک ایسی پینٹنگ ہو جس میں آسمان بھی ہو، زمین بھی ہو، سورج کا طلوع یا غروب بھی، اور پھر سمندر اور کشتیاں چل رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، خرامہ۔ کبھی آپ سی سائڈ پہ جائیں جہاں جہاز آتے اور جاتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ مجھے سب سے زیادہ اچھی جو فیلنگ آتی ہے اس آیت کو پڑھ کر، مجھے ہمیشہ ترکی کا وہ مرمرا سی جو ہے وہ یاد آتا ہے، کیونکہ ایسٹ اور ویسٹ کے کانٹیننٹ، یورپ اور ایشیا کو الگ کرتا ہے وہ، اور استنبول دنیا کا شاید وہ واحد شہر ہے جو آدھا ایک کانٹیننٹ پہ اور آدھا ایک پر۔ تو بہت سے لوگ رہتے ایک کانٹیننٹ میں اور کام دوسری جگہ کرنے جاتے ہیں، تو مجھے کچھ عرصہ وہاں پر ریسرچ کے لیے جانا پڑا۔ تو ہم رہتے ایشین سائڈ پر تھے اور لائبریریز وغیرہ یورپین سائڈ پہ تھی، تو وہ اتنی چہل پہل ہوتی تھی، یعنی خشکی کے بجائے سمندر سے آنے جانے، روز ایسا ہی سفر ہوتا، بے شمار لوگ اس میں اسی طرح ٹریول کرتے ہیں۔ جیسے یہاں سے آپ اپنے گھر کو گاڑی پہ جاتے ہیں تو ان لوگوں کی ہیبٹ ہے کہ وہ آ کے بس سے اترتے ہیں اور جہاز پہ بیٹھتے ہیں اور دوسرے اینڈ پہ جاتے ہیں، پھر آتے۔ تو وہ جو کنارے ہیں جہاں سے جہاز چلتے اور رکتے ہیں، ان میں ایسی گہما گہمی اور اتنی ایک لائف نظر آتی ہے وہاں، اور مچھلیاں بھی پکڑی ہوئی نظر آتی ہیں اور لوگ بھی رنگا رنگ کے۔ تو وہ صرف جہازوں کا چلنا ہی نہیں بلکہ ان جہازوں کے چلنے کی وجہ سے جو ایک زندگی کا نظر آنا ہے اور ایک ہسل بسل ہے، وہ بھی اپنے اندر ایک کتنی زبردست ایکسائٹمنٹ رکھتی ہے۔ یعنی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں صبح ہوگی اور کام کاج شروع ہو گیا۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جب بارش ہوتی ہے اور پھر زمین کے اوپر پودے اور پھر سبزہ خاص طور پر جیسے لش گرین ہو جاتا ہے، وہ آپ خود سے پانی لگاتے رہے تو کبھی ایسا گرین نہیں ہو۔ ایسے علاقے جہاں پر لوگ اپنے گارڈنز کو خود پانی دیتے رہتے ہیں اور سال میں ایک آدھ دفعہ بارش ہوتی ہے، وہاں آپ کو ایسی گرینری نہیں نظر آئے گی، چمک نہیں پودوں میں نظر آتی اس طرح کی۔ ہاں ایک دو بارشیں ہو جائیں تو ایک دم گرینری بھی اور چمک بھی اس میں آ جاتی ہے۔ تو من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتہا، تو پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا۔ اب آپ دیکھیں ایسی سینری، ایسی پینٹنگ کہ جس میں بارش بھی ہو رہی ہو، کچھ بادل بھی نظر آ رہے ہو، اور زمین ہری بھری نظر آ رہی ہو۔ وبث فیہا
من کل دابۃ، اور پھر جانور بھی چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں. یعنی بعض زمینیں ایسی ہوتی نا کہ جہاں انسان تو بہت نظر آئیں گے لیکن جانور نظر نہیں آئیں گے، تو جانور بھی زمین کا حسن ہے. اگر آپ کو کبھی کسی ایسے پارک میں جانے کا، سفاری پارک کا آپ نے سنا ہوگا، کبھی گئے بھی ہوں گے، تو اگر آپ اس میں جائیں تو کہیں کوئی جانور چل رہے ہیں، کوئی کہیں جا رہا ہے، گھوم رہا ہے، اگر آپ دور سے ایک ویو لیں ان کا تو وہ ایک حسن ہے زمین کا. نہیں انسان کبھی سوچتا ہے کہ اللہ نے کیوں پیدا کی. کہیں زرافوں کے غول نظر آ رہے ہیں، کہیں ہاتھی نظر آ رہے ہیں، کہیں شیر نظر آ رہا ہے، کہیں کچھ ایک عجیب منظر ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ نے سب پھیلا دی، اور اس میں صرف یہ وہ جانور ہی نہیں، بڑے بڑے درندے چرندے، بلکہ پرندے بھی اور چھوٹے چھوٹے جو رینگنے والے جانور ہیں وہ بھی، کیونکہ پورا لائف سائیکل اسی سے بنتا ہے نا. اگر آپ ایک اسپیشیز کو ختم کر دیں تو کیا ہوگا، باقی بھی ڈسٹرب ہو جائے گا. وہ تصریف الریاح، اور اس میں کہ ہوا بھی چل رہی ہو، بارش برس رہی ہو، ہوا چل رہی ہو، سبزہ ہو، کشتیاں چل رہی ہوں، لوگ آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، پرندے چہچہا رہے ہوں. کیا منظر ہے، کتنی زبردست پینٹنگ. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، خدمت پہ لگے ہوئے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہاں برسنا شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے مسخر کا پہلے میں آپ کو بیان کر چکی ہوں، اور اس واٹر سائیکل کو بھی سورۃ النور میں بیان کیا گیا. الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ. تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کیسے بادل چلاتا ہے، پھر ان کے درمیان الفت ڈالتا ہے، اکٹھا کرتا ہے ان کو. اگر بادل ایک دوسرے سے نفرت کریں، بھاگ جائیں، تو بارش نہیں برس سکتی. تو یؤلف بینہ، ان میں الفت پیدا کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے ان کو. ثم یجعل رکاما، پھر طے برتا ہے ان کی تھک لیئرز بنتی. فتر الودق یخرج، اور پھر ان کے آپس کے ملاپ سے قطرے باہر نکلنے لگتے ہیں، ٹپکنے لگتے ہیں. انسان کے بس میں نہیں کہ وہ خود بھی بادل سے بارش نچوڑ سکے یا برسا سکے. تو یہ سب کچھ کیا ہے دراصل؟ لآیات، اس میں نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، عقل والے لوگوں کے لیے. عقل والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں. نشانی کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کیا کام کرتی ہے؟ نشانی پہچان کا ذریعہ بنتی ہے. تو یہ نشانیاں کس کی پہچان کا ذریعہ ہے؟ الہ کی پہچان کا ذریعہ، کہ صرف وہی یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کو ایک وقت میں ایک جگہ اکٹھا کیا گیا نا. تو یہ سب کچھ الگ الگ بھی ہے مگر ایک دوسرے سے جڑا ہوا بھی ہے. کیسے؟ آسمان کو دیکھیے، سورج نہ ہو تو زمین زندہ نہیں رہ سکتی. اگر صرف رات اور دن نہ ہو، دن نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، تبھی لائف ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پانی نہ ہو تو پودے نہ اگیں. پھر اسی طرح جانور نہ ہو تو لائف نہ ہو. پھر اس سے ہوائیں نہ ہو تو بادل نہ آئے، بادل نہ آئے تو بارش نہ برسے. یعنی یہ ساری چیزیں الگ الگ بھی ہیں مگر ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں، جو ایک اللہ کی طرف لے جاتی ہیں. ایک ہی رب ہے جو ان سب کا مالک ہے. اگر ہوا کا الہ کوئی اور ہوتا اور بارش کا کوئی اور ہوتا اور کسی اور چیز کا اور ہوتا اور وہ آپس میں ٹکراتے رہتے تو یہ سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا. یعنی سائملٹینیس ایک موومنٹ ہے اور ان سب چیزوں کا ایک لائف سائیکل ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک ہی ہاتھ ہے اور وہ اللہ کا ہے، اور وہی الہ ہے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے.